شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس۔ اسلامک لیگل سسٹم انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ حفظ النفس، آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں۔ اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ دوسرا حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ تیسرا بنیادی مقصد حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی۔ حفظ العقل، پروٹیکشن آف انٹلیکٹ اینڈ سینٹی، عقل کا تحفظ۔ اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ڈرگز ہوں، الکوہل ہو، ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے، پھر اس مقصد کے مراتب ہیں۔ پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی بولتا رہوں گا۔ 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے، اور آج بھی آیا ہوں، آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے۔ حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں، یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر یہاں بھی بالکل نیند نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد حفظ النسل۔ اسلام پرووائڈز پروٹیکشن ٹو نسل، ٹو پروجنی۔ یہ جو پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے، اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے۔ ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ کسی غیر محرم سے علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں یا پورنوگرافی ہو، حرام دیکھنا، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کریں ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں۔ پروٹیکشن آف پروجنی، اولاد نسل کی پروٹیکشن، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل، پانچواں مقصد ہے حفظ المال، protection of one's wealth and property، protection of one's wealth and property، حفظ المال۔ یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں۔ آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے، اس کی عقل بھی محفوظ ہے، اس کی نسل بھی محفوظ ہے، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے، عطا کردہ نظام ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے۔ حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الدین۔ اگر کسی کو اپنے دین پر، جس دین سے اس کا تعلق ہو، آزادی حاصل ہو، وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی obstacle نہ ہو، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی۔ اسے یہ حق حاصل ہے حفظ المال، وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا، جو بھی اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی لینڈ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو۔ اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا۔ یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا۔ ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا۔ حفظ المال، پروٹیکشن آف ویلتھ، یہ 5 بنیادی مقاصد شریعت مطہرہ کے۔ محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے مزید بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ
کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے۔ سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین کل آل دی نان مسلمز۔ اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیت کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں۔ اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل آل دی نان مسلمز۔ اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے۔ قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ فیہ یہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق ثابتن میں جو ہوا ضمیر مرفوع محل المتصل، یہ ذل حال ہے۔ ھدن اس کا حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ حال تعلیلیہ ہے۔ ھدن حال تعلیلیہ ہے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تعارض ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا حرام ہے، جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرو۔ اب اپیرنٹلی ایک کنٹرڈکشن ہے، اپیرنٹلی ایک تعارض ہے۔ اب اس تعارض کا ازالہ ہم کیسے کریں؟ اس کو ایلیمینیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے سٹیجز پر بتاتے رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہیں، پیغمبر رحمت ہیں، ہم انہی آیات کو پیش کرتے رہیں جن آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری جانب کچھ ایسے لٹرلسٹس، اینتھروپومارفسٹس جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی مکمل وضاحت نہیں کرتے، وہ انہی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں تعارض پاتے، اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن پاتے۔ اب بظاہر تعارض تو سامنے نظر آ رہا ہے، چند آیات بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرو علیہ باللہ، چند آیات بتا رہی ہیں کہ قتل کرنا حرام ہے۔ تو اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کنٹرڈکشن در حقیقت عقل میں ہے، ہمارے فہم میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا۔ قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ اپیرنٹلی there is a contradiction، اپیرنٹلی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور مفسرین نے فرمایا متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی معیت اختیار کرو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
اب یہاں کوشچن مارک ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ وسیلہ کون لوگ ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ کون ہے وسیلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری آیت کو دیکھا، اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ تو آنسر مل گئی، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ علماء کا قرب اختیار کرو؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا وَقُونُوا مَعَ الْعُلَمَاء؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، یہ ممکن ہے کہ علم اور کفر جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں یو کے میں بے شمار ایسے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں، ماہرین فن ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، لیکن قرآنی علوم کے ماہرین ہیں۔ تو عالم تو ہیں، ہرچند کہ ان کا علم وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن عالم تو ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے لیکن وہ عالم ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے، علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے۔ ایک شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ان العلم والکفر یجتمعان، علم اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولایت اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص ایک وقت میں، ایسا ہوتا ہے زید عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ دونوں، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا رشتہ نہیں ہے، یہ دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ولی بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی ولی غیر مسلم ہو جائے تو وہ کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا۔ بیک وقت کوئی شخص ولی اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخص بیک وقت عالم اور غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کر رہے ہیں آیات قرآنیہ، وہ کہتے ہیں غیر مسلم کا قتل کرنا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اب ہم کیسے سمجھیں کون حق کی تعلیم دے رہا ہے اور کون باطل پھیلا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے واضح فرما دیا اگر آیات قرآنیہ کے حوالے سے تم کسی ذہنی خلش اور الجھن کا شکار ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ علماء ہیں، انہوں نے بے شمار علماء تیار کیے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کے مدارس میں جائیں، ان کی انسٹیٹیوٹس میں جائیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں، بے شمار مفسرین قرآن ہیں، بے شمار علماء ہیں، محققین ہیں، علم صرف کے ماہر، علم نحو کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، حدیث کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، بے شمار محدثین انہوں نے تیار کیے، ان کے قاریوں کو دیکھیں، ان کی قرات کو دیکھیں، اور ان کی قرات جب سنتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ارے وہ باطل نظریات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ان کے مدارس دیکھو، ان کے دارالعلوم دیکھو، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھو، بے شمار مدارس، دارالعلوم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم حد فاصل جاننا چاہتے ہو، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے
مابین امتیاز کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے باطل پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں۔ یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار روشی کاکی کس کے ساتھ ہیں۔ حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے۔ تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں۔ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، محبوب الہی کا فرمان ہے۔ دیکھیے میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیاء کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے صوفیاء کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و آشتی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ اور ان مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، پروٹیکشن آف لائف۔ شریعت مطہرہ کا سب سے پہلا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ضروریات ہیں، پھر حاجیات ہیں، پھر کمالیات و تحسینیات ہیں، لیکن آج کی اس محفل میں فقط چند باتیں ضروریات پر کروں گا۔ شریعت مطہرہ کے ضروری مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس۔ اسلامک لیگل سسٹم انسانی جان کو پروٹیکشن مہیا کرتا ہے۔ حفظ النفس، آپ میرے بعد ایک مرتبہ یہ جملہ آپ ریپیٹ کر لیں۔ اسلامک لیگل سسٹم کا شریعت مطہرہ کے مقاصد میں سب سے بنیادی مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ دوسرا حفظ الدین، پروٹیکشن آف ونز ریلیجن۔ تیسرا بنیادی مقصد حفظ العقل، protection of intellect and sanity۔ حفظ العقل، protection of intellect and sanity۔ عقل کا تحفظ، اسلام عقل کو پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو برباد کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ ڈرگز ہوں، الکحل ہو، ایسی جتنی بھی چیزیں انسان کی عقل کو برباد کر دیتی ہیں، یہ شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کی حرمت کے پیچھے مقصد ہے، پھر اس مقصد کے مراتب ہیں۔ پہلا اسلامک لیگل سسٹم میں سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، سب احباب بولیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی بولتا رہوں گا۔ 2-3 دن سے نیند نہیں کی میں نے، اور آج بھی آیا ہوں، آتے ہوئے مسلسل سفر جاری ہے، حیدرآباد سے یہاں آئے ہیں، یہاں پر بھی دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، پھر یہاں بھی بالکل نیند نہیں کر پایا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا ذوق سماعت زندہ رہا تو میری نیت میں بھی کوئی تھکن محسوس نہیں کریں گے۔ تو آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے تو میں محسوس کروں گا کہ یہ ایک جدید موضوع تو قدیم ہے، پرانا ہے، لیکن اس کا جو لنک آج دور حاضر میں آج ہمارے معاشرے سے وہ بڑا اہم ہے۔ تو اسلامک مقاصد میں سے سب سے پہلا مقصد حفظ النفس، دوسرا مقصد حفظ الدین، تیسرا حفظ العقل، چوتھا مقصد حفظ النسل۔ اسلام پرووائڈز پروٹیکشن ٹو نسل، ٹو پروجینی۔ یہ جو پورا ہمارا فیملی سسٹم ہے، اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے
ہر وہ چیز جو فیملی سسٹم کو ختم کر دے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ کسی غیر محرم سے علیاذ باللہ حرام تعلقات ہوں یا پورنوگرافی ہو، حرام دیکھنا، ہر وہ چیز جو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دی اس کو دیکھنا، اور وہ تمام چیزیں جو انسان کو اس طرف راغب کریں ان کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے. پھر اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے جتنے بھی قوانین ہیں یہ حفظ النسل کے تحت آتے ہیں. پروٹیکشن آف پروجنی، اولاد نسل کی پروٹیکشن، یہ اسلام کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے. پہلا مقصد کیا ہے؟ حفظ النفس. دوسرا مقصد حفظ الدین. تیسرا حفظ العقل. چوتھا مقصد کیا ہے؟ حفظ النسل. پانچواں مقصد ہے حفظ المال، پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی. پروٹیکشن آف ونز ویلتھ اینڈ پراپرٹی، حفظ المال. یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں. آپ غور کریں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے معاشرے میں رہتا ہو جس میں اسے اس بات کا یقین ہو کہ اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی اولاد بھی محفوظ ہے، اس کی عقل بھی محفوظ ہے، اس کی نسل بھی محفوظ ہے، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ حکم ہے، عطا کردہ نظام ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کے ہر حکم میں یہ موجود ہے. حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ الدین. اگر کسی کو اپنے دین پر، جس دین سے اس کا تعلق ہو، آزادی حاصل ہو، وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کر سکتا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ہرڈل نہ ہو، کوئی obstacle نہ ہو، تو اس کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی ہوگی. اسے یہ حق حاصل ہے. حفظ المال، وہ پوزیسر ہے اپنے مال کا، جو بھی اس کا مال ہے، اس کی پراپرٹی ہے، اس کی لینڈ ہے، کسی کو حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی لینڈ پر قابض ہو. اگر ایسا معاشرہ ہمیں مل جائے تو کیسا خوبصورت معاشرہ ہوگا. یورپین کنٹریز میں 1850 کے بعد عورت کو کسی لینڈ کی پوزیشن کا حق 1850 میں ملا. ریسنٹلی عورت کو کسی پراپرٹی اور کسی لینڈ کی پوزیشن اور اونرشپ کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حق عورت کو عطا فرما دیا. حفظ المال، پروٹیکشن آف ویلتھ، یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے. محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے مزید بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے. ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں. شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں. میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں. یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا تاکہ فیوچر میں کوئی غیر مسلم آپ پر اعتراض کرے. سورہ توبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقتلوا المشرکین kill all the non-Muslims. اب قرآن میں ہے، قرآن کریم کی فقط اسی آیت کو پڑھ کر لوگ دہشت گردوں کی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ صوفیاء کی تعلیمات سے دور ہیں. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. اب ہمارے پاس بے شمار نوجوان برطانیہ میں، یو کے میں ایسے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے kill all the non-Muslims. اگر ہم کسی نان مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ کر کتنے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، اور یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورہ بقرہ میں ہے. قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے اور قرآن انسان کو گائیڈنس بھی مہیا کرتا ہے. یہ قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن انسان کو گمراہ بھی کرتا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بے شمار ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت کی راہوں کے راہی بن جاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. کس میں کوئی شک نہیں؟ قرآن میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. فیہ یہ جو جار مجرور ہے اس کا متعلق ثابت میں جو ہوا ضمیر مرفوع محل المتصل، یہ ذل حال ہے. ہدن اس کا حال واقع ہو رہا ہے، اور یہ حال تعلیلیہ ہے.
ہدن حال تعلیلیہ ہے، یعنی قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ قرآن میں شک نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ متقین کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی بعض آیات میں تعارض ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا حرام ہے، جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا۔ دوسرا کہہ رہا ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کرو۔ اب اپیرنٹلی ایک کنٹرڈکشن ہے، اپیرنٹلی ایک تعارض ہے۔ اب اس تعارض کا ازالہ ہم کیسے کریں، اس کو ایلیمینیٹ کیسے کریں؟ ہم اپنے سٹیجز پر بتاتے رہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر امن ہیں، پیغمبر رحمت ہیں، ہم انہی آیات کو پیش کرتے رہیں جن آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اجاگر ہوتی ہے۔ دوسری جانب کچھ ایسے لٹرلسٹس، اینتھروپومارفسٹس جو ظاہری طور پر قرآن کریم کی آیات کو پڑھتے ہیں اور نوجوانوں کو برین واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کی مکمل وضاحت نہیں کرتے، وہ انہی آیات کی باطل تعویلات پیش کرتے ہوئے ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر قرآن اللہ کے غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس میں تعارض پاتے، اختلاف پاتے، کنٹرڈکشن پاتے۔ اب بظاہر تعارض تو سامنے نظر آ رہا ہے، چند آیات بتا رہی ہیں کہ غیر مسلم کو قتل کرو علیہ باللہ، چند آیات بتا رہی ہیں کہ قتل کرنا حرام ہے۔ تو اس کنٹرڈکشن کا ازالہ کیسے کیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ کنٹرڈکشن در حقیقت عقل میں ہے، ہمارے فہم میں ہے، ہماری سمجھ میں ہے۔ قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ ہماری سمجھ میں ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک تو پیدا ہو گیا نا۔ قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، لیکن شک پیدا ہو گیا۔ اپیرنٹلی there is a contradiction، اپیرنٹلی کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے۔ لیکن آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو مکمل طور پر پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، نہیں ہے اس میں کوئی شک اس حال میں کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور مفسرین نے فرمایا متقین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ متقین سے مراد کون ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کیوں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو اور اولیاء اللہ کے قریب ہو جاؤ، اولیاء اللہ کی معیت اختیار کرو۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں کوشچن مارک ہے، اللہ ارشاد فرما رہے وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ وسیلہ کون لوگ ہیں؟ وسیلہ کیا ہے؟ کون ہے وسیلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کیا ہے ہم نہیں جانتے، اور قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں۔ دوسری آیت کو دیکھا، اس کی ترتیب بھی بالکل وہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کے ولیوں کا قرب حاصل کرو۔ تو آنسر مل گئی، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی اس آیت میں یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ علماء کا قرب اختیار کرو؟ یہاں یہ کیوں نہیں فرمایا وکونوا مع العلماء؟ اس لیے کہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، یہ ممکن ہے کہ علم اور کفر جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ ہمارے ہاں یو کے میں بے شمار ایسے اورینٹلسٹ مستشرقین ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہیں، علم تفسیر کے ماہر ہیں، ماہرین فن ہیں، غیر مسلم ہیں، انگریز ہیں، لیکن قرآنی علوم کے ماہرین ہیں۔ تو عالم تو ہیں، ہرچند کہ ان کا علم وہ ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا، لیکن عالم تو ہیں، وہ علم نافع نہیں ہے لیکن وہ عالم ہیں۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے، علم اور کفر کا اجتماع ممکن ہے۔ ایک شخص میں یہ دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ایک شخص بیک وقت عالم بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ ان العلم والکفر یجتمعان، علم اور کفر دونوں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ولایت اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کوئی شخص ایک وقت میں، ایسا ہوتا ہے زید عالم بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، یہ پاسبل ہے۔ یہ دونوں، ان کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے،
یہ دونوں ایک شخص میں جمع ہو سکتے ہیں، ایک فرد میں جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ولی بھی ہو اور کافر بھی ہو، ولی بھی ہو اور غیر مسلم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم ولی بن جائے تو ولایت اس کے کفر کو ختم کر دے گی۔ اگر کوئی ولی غیر مسلم ہو جائے تو وہ کفر اس کی ولایت کو ختم کر دے گا۔ بیک وقت کوئی شخص ولی اور غیر مسلم نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، لیکن ایک شخص بیک وقت عالم اور غیر مسلم ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بے شمار اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ تو اللہ جل وعلا نے جب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر تم ذہنی ارتباک اور خلش کا شکار ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کی آیات پیش کر رہے ہیں، وہ بھی پیش کر رہے ہیں آیات قرآنیہ، وہ کہتے ہیں غیر مسلم کا قتل کرنا جائز ہے، دوسرا طبقہ کہہ رہا ہے غیر مسلم کا قتل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، تو اب ہم کیسے سمجھیں کون حق کی تعلیم دے رہا ہے اور کون باطل پھیلا رہا ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے واضح فرما دیا اگر آیات قرآنیہ کے حوالے سے تم کسی ذہنی خلش اور الجھن کا شکار ہو، ہم کہتے ہیں فلاں کے پاس بہت زیادہ علماء ہیں، انہوں نے بے شمار علماء تیار کیے، وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ بھائی ان کے مدارس میں جائیں، ان کی انسٹیٹیوٹس میں جائیں، بے شمار شیخ الحدیث ہیں، بے شمار مفسرین قرآن ہیں، بے شمار علماء ہیں، محققین ہیں، علم صرف کے ماہر، علم نحو کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم حدیث کے ماہر، اور بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مدرسین ہیں، ان کی کتابیں دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، حدیث کی دنیا میں ان کی خدمات دیکھیں، بے شمار محدثین انہوں نے تیار کیے، ان کے قاریوں کو دیکھیں، ان کی قرات کو دیکھیں، اور ان کی قرات جب سنتے ہیں تو دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور وجدانی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ارے وہ باطل نظریات کے حامل کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اہل حق ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم بھی حدیث پڑھتے ہو، لیکن ہم فیصلہ کیسے کریں کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے؟ ان کے مدارس دیکھو، ان کے دارالعلوم دیکھو، ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ دیکھو، بے شمار مدارس، دارالعلوم، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر تم حد فاصل جاننا چاہتے ہو، ڈسٹنگوشنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، آئسولیٹنگ فیکٹر جاننا چاہتے ہو، حق اور باطل کے مابین امتیاز کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، یہ نہ دیکھو کہ کس جماعت نے کتنے علماء تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے فقہا تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت نے کتنے مفسرین تیار کیے، یہ نہ دیکھو کس جماعت کے لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ دیکھو کس جماعت نے غریب نواز پیدا کیے ہیں، یہ دیکھو بابا فرید کس کے ساتھ ہے، یہ دیکھو غوث اعظم کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ باقی باللہ کس کے ساتھ ہیں، یہ دیکھو خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی کس کے ساتھ ہیں۔ حق اور باطل کے مابین حد فاصل اللہ کے ولی ہیں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا یہی معنی ہے۔ تو اگر کسی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو اب سمجھ نہیں پا رہے، دونوں طبقات آیات پیش کر رہے ہیں، تو دیکھو اس حوالے سے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کیا فرماتے ہیں۔ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری زمین کانٹوں سے بھر جائے گی، محبوب الہی کا فرمان ہے۔ لیکن میں کوئی بات قرآن و سنت سے باہر نہیں کر رہا، قرآن پیش کر رہا ہوں اور قرآن کی روشنی میں صوفیاء کے اقوال پیش کر رہا ہوں۔ تشدد کا خاتمہ تشدد سے ممکن نہیں ہے، دہشت کا خاتمہ دہشت سے ممکن نہیں ہے، آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کا طریقہ فقط ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ ہمارے صوفیاء جانتے ہیں، یہ علم اللہ نے صوفیاء کو عطا فرمایا ہے۔ اگر آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تشدد اور دہشت گردی کی آگ کو بجھانا چاہتے ہو، تو صوفیاء کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرو، ان کے قریب ہو جاؤ اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح دہشت کی آگ کو امن و عاشقی اور محبت اور رواداری کے پانی سے بجھایا جا سکتا ہے۔ مقاصد پر بات کر رہا تھا، یہ 5 بنیادی مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے۔ محترم احبہ، ان مقاصد کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیل سے کلام کیا جا سکتا ہے، ایک ایگزامپل میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ
کسی حد تک ان مقاصد کو سمجھ لیں۔ شریعت مطہرہ میں یہاں پر بڑی تعداد میں علماء کرام موجود ہیں اور یہ ان اصطلاحات کو جانتے ہیں۔ میں بریفلی کوشش کروں گا کہ ان اصطلاحات کو عوامی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ یہ چونکہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی ہے، اس کو سمجھنا ہر فرد کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن آسان اگزامپل کے ساتھ میں سمجھاؤں گا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کی گاڑی میں آپ کے ساتھ ہے، اچانک ٹریفک لائٹس ہیں، ریڈ ٹریفک لائٹس آپ دیکھتے ہیں، آپ گاڑی روک لیتے ہیں، آپ بریک لگاتے ہیں۔ اب بچوں کے سوالات میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ آپ سے کوشچن کرتا ہے، ڈیڈ وائی ڈو یو اسٹاپ یور کار؟ آپ نے گاڑی کیوں روکی؟ آپ جواب دیں گے کیونکہ لائٹس ریڈ ہیں اس لیے گاڑی روک لی ہے میں نے۔ اب شریعت کی اصطلاح میں یہ جو ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں ان کا ریڈ ہو جانا اس کو علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علت۔ آپ نے گاڑی کو روک لیا، بچے نے سوال کیا گاڑی کیوں روکی؟ تو آپ نے کہا کیونکہ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے روکی۔ اگر آپ نور الانوار میں اس چیپٹر کو پڑھیں گے تو آپ کو تعارض نظر نہیں آئے گا، چونکہ میں علامہ جوینی کی وضاحت کر رہا ہوں، کچھ شوافے کی عبارات، چونکہ جو درس نظامی کے ہمارے اصول الفقہ پڑھنے والے ہیں وہ شاید اس پر سوچیں کہ کچھ تعارض ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس پر میں نے ایک مرتبہ میں کانفرنس میں لیکچر دے رہا تھا، کچھ شوافے کی اصطلاحات بیان کر رہا تھا۔ احناف ہمارے بزرگ انہوں نے کہا کہ یہ علت اور باقی مقصد اور مصلحہ کو غلط بیان کر رہے ہو، تو میں نے اس میں وضاحت کر دی تھی، تو تسلی میں عرض کر رہا ہوں کہ ٹریفک لائٹ پر، اور ایک ایسی سمپل اگزامپل ہے، اس سے ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے گا، اور یہ حالانکہ علماء کی اصطلاحات ہے لیکن آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھ لیں گے، اور اس سے اسلام کی بیوٹی آپ کی نظروں میں آئے گی، آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کیسا خوبصورت دین ہے۔ لیکن آج تک ہم مقاصد الشریعہ کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ ایک ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے، ایسا خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ اگر فجر میں 2 فرض ہیں 3 کیوں نہیں ہیں؟ یہ اس کیوں کا جواب ہے۔ اگر زکوٰۃ 2.5% فرض ہے تو 3% کیوں نہیں فرض؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ آمنا وصدقنا، جو اللہ نے فرمایا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم آنکھیں بند کر کے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس میں مقاصد بھی ہیں، اس میں ریزنز بھی ہیں۔ تو اس کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آئندہ جب فیوچر میں کبھی آپ سے خطاب ہوگا تو آپ تمام اصطلاحات کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔ ایک انتہائی اہم اور خوبصورت سبجیکٹ ہے۔ ٹریفک لائٹس پر آپ رکے، بچے نے سوال کیا کیوں رکے؟ ٹریفک لائٹس ریڈ ہیں اس لیے رکا۔ اب بچہ کوشچن کرے گا، اچھا ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا اسے کیا کہتے ہیں اصطلاحاً؟ علت کہتے ہیں۔ رکنا، جب ٹریفک لائٹس ریڈ ہو جائیں، ریڈ ہونا علت ہے، اور رکنے کا حکم اسے ہم شریعت میں فتویٰ کہتے ہیں یا حکم کہتے ہیں، حکم شرعی کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے جب لائٹس ریڈ ہو جائیں تو ریڈ لائٹس کا ہونا یہ علت ہے، اور رکنے کا حکم یہ حکم شرعی ہے اسلامک ٹرمینالوجی میں۔ اب وہ کہے گا یہ حکم کیوں ہے، اس پر وہ سوال کرے گا کہ رکنے کا حکم کیوں ہے۔ اب اس کا جو بھی آپ جواب دیں گے اسے ٹیکنیکلی مقصد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مقصد کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ریڈ لائٹس پر رکنا یہ ہمارے ملک کے قانون میں ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہمارا وطن، ہمارا ملک چاہتا ہے، ہمارا لو چاہتا ہے کہ ہم انسانی جان کی حفاظت کریں، پروٹیکشن آف ہیومن لائف۔ تو جو اس کیوں کا جواب ہوگا اسے حفظ نفس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حفظ نفس۔ سو ٹریفک لائٹس کا ریڈ ہونا کیا ہے؟ علت۔ رکنے کا حکم کیا ہے؟ حکم یا فتویٰ۔ اس پر جو بچہ سوال کرتا ہے کہ اس حکم پر، فتوے پر عمل کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس کا جو جواب ہوگا اسے کیا کہتے ہیں؟ مقصد۔ اب بچہ پھر سوال کرے گا، بچہ کہے گا ہے میرے والد صاحب یہ مقصد کیوں ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کی حفاظت کریں؟ اب مزید بچے نے کوشچن کیا، کچھ والدین کہیں گے چپ کر، تجھے نہیں پتا مجھے پتا ہے، ہاں تیرے ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بچے جو سوال کریں اگر جواب نہیں آتا تو صراحتاً کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں پتا، میں تحقیق کروں گا، معلوم کروں گا، میرے معلومات میں اضافہ تیری سوالوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر بچپن میں ہی بچوں کے سوالات پر روک دیا جائے اپنی جہالت کی وجہ سے تو اس میں بچوں کے ذہن کو ہم محدود کر رہے ہیں اور وسعت پیدا نہیں ہوتی۔ بچہ سوال کرے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور بے شمار علمی نکات ہمیں بچوں کے سوالوں سے ملتے ہیں۔ اب بچہ کوشچن کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ مقصد کیوں ہے؟ اب اس مقصد پر جو کیوں کا سوال ہوگا اس کا جو بھی جواب ہوگا اس کو شریعت میں مصلحہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مصلحہ۔ آپ کہیں گے کیونکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔
جو ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے ناپسند کریں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، یہ مصلحہ ہے، اردو میں مصلحت کہیں گے۔ یعنی جب وہ کہے گا یہ مقصد کیوں ہے، پروٹیکشن آف لائف کیوں ہے، تو اس کیوں کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مصلحہ، مصلحہ کہیں گے۔ اب مصلحہ کیا ہے؟ اس کو انگلش میں ہم میوچل انٹرسٹ کہیں گے، میوچل انٹرسٹ یا پبلک گڈ۔ اس میں یہ مصلحت ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں ضروری ہے دوسروں کے لیے بھی وہ ناپسند کریں۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری لائف کو پروٹیکشن ملے، تو دوسروں کے لیے بھی یہی پسند کرنا چاہیے کہ دوسروں کی لائف کو بھی پروٹیکشن ملے۔ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں قتل کرے، کوئی ہماری جان لے، تو دوسروں کے لیے بھی اسے ناپسند کرنا چاہیے، اسے مصلحہ کہتے ہیں۔ اب بچہ پھر سوال کرے گا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں؟ اس کا جو جواب ہوگا، اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے شریعہ میں قیمہ کہتے ہیں، قیمہ یا قیم اخلاقیہ، قیمت، مورل ویلیو۔ اس کا جو جواب ہو وہ کہے گا کیوں ضروری ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں، تو اس کا جواب یہ ہوگا کیونکہ ہم سب ایک جیسے ہیں، ہم میں فرق نہیں ہے۔ یہی وہ درس مساوات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری پیغام دیا تھا، یہی وہ پیغام ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ پھر سوال کرے گا اچھا یہ جو جواب دیا گیا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، اس کو ٹیکنیکلی کیا کہا جائے گا؟ قیمہ۔ ماشاء اللہ، ایک مرتبہ پھر سوال کر لوں، ٹریفک لائٹس کو کیا کہیں گے؟ ہاں، علت۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے لوگوں کا علمی معیار بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس ماحول کے تناظر میں اس پر کلام کیا جائے، تو ایک مرتبہ پھر پوری توجہات میری جانب رہیں گی تو انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ ٹریفک لائٹ کو دیکھنا، علت۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، پھر اس پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ حکم۔ اس پر کیوں کہے گا بچہ، اس کا جو بھی جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ مقصد۔ ایکسلنٹ، ماشاء اللہ۔ اور اس پر جو کیوں ہوگا اس کا جواب کیا ہوگا؟ مصلحہ۔ ایکسلنٹ، ماشاء اللہ۔ اب مصلحہ پر جو کیوں کا جواب ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ قیمہ۔ قیمہ، ہم سب ایک جیسے ہیں۔ بچہ کہے گا ابو جی ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ والد صاحب ہم سب ایک جیسے کیوں ہیں؟ بچے سوال کرتے ہیں، ان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ ہم سب ایک جیسے کیوں بنائے گئے ہیں؟ ہم کہیں گے ہم سب ایک جیسے اس لیے بنائے گئے ہیں، یہی جسٹس ہے، یہی عدل کا تقاضا ہے، اسی کو جسٹس کہتے ہیں، اسی کو عدل کہتے ہیں، جسٹس کہتے ہیں۔ اب اس کیوں کا جو جواب ہوگا اسے فلسفہ کہتے ہیں، یہی فلسفی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فلسفہ۔ اسلامک لیگل سسٹم میں یہی فلسفہ ہے۔ اب بچہ کہے گا کہ یہ عدل کیوں ہے، عدل کیوں ضروری ہے؟ بچے کا پھر کوشچن ہوگا یہ عدل کیوں ضروری ہے؟ اس کا جو جواب ہوگا اسے ایمان کہتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہمارا اللہ عدل پسند کرتا ہے۔ اب یہاں ہم کہیں گے، اب یہاں اندھادھند تقلید ہے، جو اللہ فرمائے ہم آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ عدل پسند کرتا ہے۔ یہ ایکوالٹی کا وہ لیسن ہے جو اسلام نے دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب جس کو یہ پتا ہو، میں نے صرف ایک بات بتائی ہے، اب ہر حکم شرعی پر ہم اس کو اسی ترازو پر تولیں گے، ہر حکم شرعی ہم دیکھیں گے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہتے، دیکھیں ہمیں دور حاضر کے جو جدید نام نہاد کچھ ایسے انلائٹنڈ سو کالڈ مسلمز ہیں جو حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدل دیا کرتے ہیں، ہاں یہ بھی غلط ہے، ہم اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھول رہے۔ حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو بدلنا ناجائز ہے، کیونکہ وہ جو منسوس احکام ہیں ان کو ہم اپنے ذہن اور عقل کی وجہ سے نہیں بدل سکتے۔ لیکن ان الاحکام، امام شاطبی فرماتے ہیں ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ حکمتوں کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدلتا۔ یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، بھائی اس کی حکمت کیا ہے؟ وہ کہے حکمت یہ ہے کہ مسافر کے لیے تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ سفر پر ہوتا ہے،
اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ عز و جل نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ اب میں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں جب ایگزامز دے رہا ہوں، پڑھائی کر رہا ہوں، تو اس لیے میرے لیے پریشانی ہوتی ہے، ریوائز کرنا ہوتا ہے، ایگزام دینے ہوتے ہیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں تو مجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو وہاں بھی ایک پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے حکم بدل دیا، تو یہاں بھی ایک تکلیف ہے، اس لیے حکم بدلنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا دار و مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عقل کی وجہ سے کوئی ایک حکمت ہماری سمجھ میں آئے، اس کی وجہ سے حکم شرعی نہیں بدل سکتے۔ کوئی کہے حجاب کا حکم کسی دور میں جو عورت پردہ کرتی تھی تو اس کو کم لوگ دیکھتے تھے، اب بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے کہ اب جو عورت پردہ کرتی ہے اس کی جانب زیادہ نگاہیں اٹھتی ہیں، تو اب پردے کا حکم ہی بدل دینا چاہیے۔ تو چونکہ آپ نے ایک حکمت کو سمجھ کر حکم بدلنے کی کوشش کی ہے، تو حکمتوں کو سمجھ کر انسان حکم نہیں بدل سکتا، علتوں کی بنیاد کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں اس کی بھی تنقیح کر دوں، وضاحت کر دوں، کوئی اس بنیاد پر حکم بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو محترمہ احبہ، جب ایک بندے کے لیے بات واضح ہو گئی کہ شریعت مطہرہ میں حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ النسل، یہ سارے امور، ہر طرف پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہر حکم میں بار بار یہ لفظ حفظ آتا ہے۔ اب کوئی آپ کو کہے قرآن میں اللہ کہتا ہے اقتلوا المشرکین، جو غیر مسلموں کو قتل کر دو، اگر کوئی غیر مسلم اسی آیت کو بنیاد بنا کر اعتراض کرے تو آپ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہم نے تو مقاصد و شریعہ کو سمجھا ہے، شریعت مطہرہ کا مقصد ہی یہی ہے